ابھی ہمارا کورس شروع ہوگا تو ہمارے اور آپ کا ساتھ رہے گا. ریڈی کریں تاکہ میں اس کو دیکھتا رہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو پتہ ہے 2:20 ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے جلدی آپ کو فارغ کریں جمعرات کے دن. تو یوں سمجھو کہ آپ ہمارے ساتھ جہاز میں بیٹھ گئے ہو. جہاز میں بھی موبائل بند ہوتا ہے اور زیادہ انسان ادھر ادھر نہیں چڑھتا, نہ اٹھتا ہے نہ بیٹھتا ہے نہ پیشاب کرتا ہے. بہت سخت تو پیشاب کے اٹھ جاتا ہے. تو آپ لوگ بھی کوشش کر لیں کہ ہم جہاز میں بیٹھے ہو, زیادہ ادھر ادھر نہ ہلے جلے. اچھا, کورس کی ضرورت تو ہے. اس کورس کی ضرورت تو یہ اگر میں آپ میں سے ہر ایک انٹرویو کروں نا کہ یار آپ کیا کرنا چاہتے ہیں فراغت کے بعد, تو آپ میں سے کسی کے پاس بھی جواب نہیں. میں نے کیے بھی کچھ لوگوں سے پوچھا بھی ہے. چلو کسی سے پوچھ لو. کوئی بتا سکتا ہے کہ کوئی خود سے کھڑا ہو جائے؟ ماشاء اللہ. فراغت کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فراغت کے بعد فارغ ہو کے تجارت شروع کرنا ہے اور جب تک کا موقع ملے تو اللہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی ضرورت پڑے گی. تجارت کس چیز کی تجارت کریں گے؟ جس تجارت میں جو اللہ کے لکھا ہو. جس مہارت میں مجھے نفع ہو اور حالات جو ہو. کون سا ہوگا؟ چرس بیچ چکے, رہن بیچ چکے, ابھی تک سوچا نہیں ہے. صحیح جی. ماشاءاللہ کچھ اس کی پکچر یعنی تصویر ہے لیکن وہ بھی دھندلی تصویر, اس کے ذہن میں دھندلی تصویر ہے کہ تجارت کرنا ہے. یہ ہے کہ کیا کرنا ہے. جی میں نے اپنے 3 مسجدیں منتخب کی ہے, اس میں درس قرآن دینے گاؤں میں اور ایک مدرسے ہے اس میں. کون سی بات کی مسجد والوں سے تو باہر نکال دیں. اچھا ماشاء اللہ زبردست. اور جو ہے مدرسہ ہے اس میں پڑھائی کرنی ہے, ایک وقت پڑھانا ہے ایک وقت سے, اور ایک وقت جو ہے چھ کی دکان کھولنی ہے جو پتی میں. اس میں میرا بھائی ہے چھوٹا, اس کو بٹھائیں گے یا کسی وقت میں جب میں پڑھیں گے تو. ماشاء اللہ یہ کلیئر ہے زبردست. ہاں یہ بھائی ہاں ان کو بھی دے رہے بھائی. یہ ان کے بعد یہ پھر آگے چلتے ہیں اسٹینڈ ہمارے پاس پر. چلو جو بھی کریں کچھ کریں. جی حضرت تعارف بھی اپنا کرا دیتا ہے. میرا نام عاشق حسین ہے, جامعہ اشرفی میں دورہ حدیث میں پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. باغ آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے. ماشاء اللہ. اور فراغت کے بعد انشاءاللہ کاروبار کا بھی ارادہ ہے اور دوسری سمت میں جو وقت نکال کے درس سے بغیر وظیفے کے پڑھانے کا بھی ارادہ ہے. ماشاء اللہ. کاروبار کون سا کریں گے کچھ ذہن میں ہے؟ کپڑے کا کاروبار. ماشاء اللہ. ہاں اکرام اللہ. چلو ہے باقی سب ڈماڈول ہے. میرا نام اکرام اللہ. پھر اس کورس کے آخر میں انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے. جی میرا نام اکرام اللہ بن محمد ولی گلستان سے تعلق رکھتے. جب یہاں یعنی جس دورے سے ہم فارغ ہو جائیں گے میرا یہ ویژن ہے یعنی یہ نیت ہے کہ مستقبل میں ہم اپنی ضلع میں جہاں تک ہم محدود کام کر سکتے کہ درس قرآن کے احکام بنائیں گے. یعنی اس میں جو گھر ہو یا محلہ ہو یا مسجد ہو یا مدرسہ ہو وہاں کے بندے کو ہم وظیفہ یا جو معقول وظیفہ وہ دیں گے اور وہ درس وہ وظیفہ کہاں سے آئے گا؟ پہلے اپنی طرف سے پھر جہاں سے ہو سکا تو دیکھ گے اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت بھی جاری رکھیں گے اور درس دیں گے بغیر وظیفے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اچھی نیت ہے, اللہ وسائل مہیا کرے. آپ دعا کریں. اچھا یہ تو ضرورت ہوگی نا. اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ جو ٹریننگ میں آپ لوگ کو کروا رہا ہوں میں نے لقمان خان صاحب بیوٹیکس یونیورسٹی بلوچستان میں ان سے کی ہے اور نذیر وید صاحب ہے کراچی میں یوتھ کلب کے پلیٹ فارم سے میں نے ان سے ٹریننگ کی. 119 کاروبار اس بندے نے خود کیے. 119 اس میں سے 60 ناکام ہوئے باقی کامیاب ہو رہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایک کاروبار کرتا ہوں, جب وہ ایک جگہ پہنچ جاتا ہے پھر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں پھر دوسرا شروع کرتا. تو اتنے تجربہ کار بندے سے ٹریننگ ہم نے کی. تیسرا کراچی میں پشاور میں عادل صاحب سیکوز یونیورسٹی وہاں وہ لیکچرر ہے, میں ان سے ٹریننگ 3 بندوں سے ٹریننگ کی. ان تینوں کا مجموعہ بنا کے ہم نے
آپ کے لیے ایک حلوہ تیار کرتے ہیں. ہم پشاور، کراچی، بلوچستان، لاہور، یعنی 3 صوبوں کا مال آپ کو پنجاب میں مل رہا ہے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. صحیح. میں کورس کیوں کرا رہا ہوں؟ میری کہانی کیا ہے؟ میری کہانی اب بالکل آپ کی طرح ہے، کیونکہ میں بھی مدرسے کا طالب علم رہ چکا ہوں. تو میں بھی جب پڑھتا تھا تو اسی وقت سے بھی پریشانی ہوتی تھی کہ یار فراغت کے بعد کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اچھا، اب میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. دنیا میں 4 قسم کے لوگ کتنے ہیں؟ کے لوگ پہلے کون کہتے ہیں؟ امپلائڈ، یعنی ملازم، نوکر جس کو کہتے ہیں. تیسرے امپلائڈ، یہ قسم ایسے جو کسی کی نوکری کرتے ہیں، جو ملازم ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ جو کسی ادارے میں پڑھاتے ہیں یا کسی دکان میں کام کرتے ہیں، دکان کسی کا اور کرتے ہیں، وہاں مزدوری کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امپلائڈ. یہ کیا ہے؟ نوکر ہے، ملازم. دوسری قسم کے جو لوگ ہیں اسے ایس ای یعنی سیلف امپلائڈ، وہ اپنے آپ سے کیا ہے؟ ملازم. جیسے کہ دیہڑی والا ہے، وہ کام تو خود کر رہے ہیں، خود کام کر رہے اور خود کما رہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی کا ملازم نہیں ہے وہ خود اپنا کام. ٹیکسی ڈرائیور ہے، وہ بھی کسی کا ملازم نہیں ہے، خود کام کر رہا ہے. جب چاہ ٹیکسی نکالی، جب چاہ نہیں نکالی. رکشا ڈرائیور ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ 2. تیسری قسم کے لوگ ہیں بزنس مین. بی سے بزنس مین، یعنی کہ جو اپنا کاروبار کرتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں اور کاؤنٹر پر بیٹھتے ہیں، کام خود نہیں کرتے، ان کے ملازمین ان کے لیے کام کرتے ہیں. یہ تیسری. جتنے بھی آپ کاروبار کی دنیا میں جاؤ گے یا نوکری کی دنیا میں، یہ 4 قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے. اور چوتھی قسم ہے آئی، انویسٹمنٹ، انویسٹر، کہ وہ سرمایہ کاری کرتے، صرف پیسہ لگاتے، کام بھی نہیں کرتے، مینج بھی نہیں کرتے، صرف پیسہ لگاتے. 4 قسم کے لوگ. صحیح؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ پہلے کیا ہے؟ امپلائڈ یعنی ملازم. دوسرا سیلف امپلائڈ، خود کا ملازم یا خود کا نوکر. تیسرا ہے بزنس مین، جو کاروبار کرتا ہو، کاروبار کو مینج کرتا ہو، خود بھی بیٹھتا ہو. اور جو ہے انویسٹر، جو بیٹھتا وغیرہ نہیں ہے، وقت بھی نہیں رہتا، وقت پابند بھی نہیں ہوتا، صرف پیسہ لگا. 4 قسم کے لوگ. جی سیلف امپلائڈ اور بزنس مین کیا ہوتا ہے؟ اچھا، سیلف میں بتا. سیلف امپلائڈ میں یہ ہے کہ جیسے کہ ٹیکسی ڈرائیور ہے، صحیح، وہ خود کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدور ہے، دیہڑی کر رہا ہے، اس کو سیلف امپلائڈ کہتے ہیں، خود کا ملازم. اور بزنس یہ ہے کہ وہ کسی کاؤنٹر پر بیٹھا ہے، کام خود نہیں کر رہے، صرف مینیج کر رہے ہیں، کروا رہا ہے، مینیجر ہو گیا. اور آئی انویسٹر، وہ صرف پیسہ لگا رہا ہے. 4 قسمیں ہوگی. سمجھ میں آ گئی؟ کسی کو سمجھ میں نہیں ہے ہوگا؟ اچھا، اب یہ چاروں میں نے اپنایا. صحیح. میں ای میں بھی ملازمت میں نے میٹرک کلاس سے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی. 1000 روپیہ میں 2 بچوں کے لیے دیتا تھا، ایک بچے کی 500 روپیہ. میٹرک میں تھا لیکن میں نے پڑھانا شروع کر دیا ٹیوشن. تو نہیں، بلکہ سیلف امپلائڈ ہو گیا، خود کا ملازم تھا نا، کسی اور کا نہیں تو خود کا. پھر ایف ایس سی جب میں نے کر لی، اس کے بعد میں نے پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا. تو کس میں آ گئے؟ ٹیچر کون کیا ہوتا ہے؟ امپلائڈ، ای. صحیح، وہ بھی اپنا لیے. پھر ایف ایس سی کے بعد میں مدرسے چلا گیا، وہاں میں نے پڑھا. پھر مدرسے میں درجہ سادسہ میں نے وہاں طلباء کو فن تحریر کورس پڑھانا شروع کر دیا. 300 روپیہ میں فیس لیتا. وہ اس دن میں کراچی گیا تو استاد سے ملا، تو استاد نے وہ اپنے شاگرد سے کہا کہ یہ افضل قاسی ہے، اس نے دارالعلوم کی تاریخ میں فیس لے کر پڑھایا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کی. تو وہاں میں نے پڑھایا فن تحریر کورس.
تو شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. تو یہ میں کیا ہو گیا, یہ بھی سیلف امپلائڈ, خود کام کر رہا تھا, خود کما رہا تھا. فن جغرافیہ کورس بھی کرایا وہاں پہ طالب علمی کے دوران. پھر طالب علمی کے دوران ہی میں نے 4 کتابیں لکھی, صحیح. پھر ان کتابوں کو میں نے مارکیٹ میں دی اور وہ انہوں نے فروخت کرنا شروع کر دیا. تو یہ کیا ہو گیا, بزنس, صحیح. میں صرف جا کر وہاں ان کو دے دیتا تھا, باقی کام میں نہیں کرتا, کام وہ کرتے پھر فراغت ہوئی. فراغت کے بعد پھر میں نے پھر ایک اسکول میں پرائیویٹ پڑھانا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد اسکول کے بعد کالج میں لیکچررشپ کر لی. پاک قطر فیملی تکافل میں سیلز مارکیٹنگ بھی کی. سیلز میں نے جا کر لوگوں کو بتانا کہ ایک چیز خرید لو. تو اس کے بعد پھر یونٹ ہیڈ تک پہنچ گیا کہ میرے انڈر کتنے لوگ کام کرتے تھے, میں اس کو مینیج کرتا تھا. کبھی مطلب ای میں ہوتا, کبھی صرف ایس ای میں ہوتا. اور مسجد میں خطابت بھی کی, اب بھی کر رہا ہوں. اور یہاں آنے سے پہلے جو میرے کام تھے, میں مسجد میں خطیب بھی تھا, کالج میں لیکچرر بھی تھا, ایک جگہ ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا, اور مدرسے میں بھی 2 گھنٹے پڑھاتا تھا, وہ فری پڑھاتا. باقی تکافل میں بھی میں ایگزیکٹو کیا تھا, نام ہی بھول گیا, یعنی سیلز مین سے اوپر جو ایک درجہ ہوتا ہے اس میں تھا. اور آخر آئی, پیسے میں نے لگائے, اپنی اکیڈمی کھولی, پیسے لگائے, کام وغیرہ کچھ نہیں کرتا, صرف مشورہ دے دیتے, کبھی جا کر نگرانی کر لیا. تو یہ چاروں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اپلائی کر چکا ہوں. تو ایسا نہیں کہ میں نے کتابوں میں پڑھ لیا ہے اور آپ کے سامنے آ رہا ہوں. تو زیادہ میں اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور 3 ان کے بھی مواد ہے اور اپنا تجربہ بھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی سوال؟ جی. نفع تو آگے سب سے زیادہ جو ہوتا ہے نا, یہ ملازم ہوتا ہے. اس کی تفصیل ایسے آگے آ رہی ہے, لیکن ابھی بتا دیتا ہوں. یہ بیچارہ کماتا ہے, یہ اپنی کمائی کا تقریباً 30% لیتا ہے, 70% دوسرے لیتے ہیں. اگر گورنمنٹ ملازم ہے تو گورنمنٹ ٹیکسز وغیرہ میں لے جاتے ہیں. اور یہ سیلف امپلائڈ, یہ اس سے 10 گنا زیادہ کماتا ہے. صحیح, ملازم سے 10 گنا زیادہ کماتا ہے. اور بزنس مین پھر اس سے 10 گنا زیادہ کماتا ہے. اور یہ انویسٹر پھر اس سے 10 گنا زیادہ کماتا ہے. لیکن میں نے اس میں کچھ نہیں کمایا, سرمایہ کاری میں نے کی, لیکن کیا ہوا اس میں, نقصان کیوں ہوا, وہ بھی آپ کے ساتھ آگے شیئر کریں گے. اچھا, کورس کا مقصد کیا ہے؟ پیسے کمانا. کورس ہم کیوں کرا رہے ہیں, کیا مقصد ہے, کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی اس پر تو سیکھنا, ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. حلال روزگار یا کاروبار تاکہ زندگی کے تمام کرداروں میں توازن قائم کر سکے اور معاشرے کو کچھ اچھا دے سکے. جتنے بھی کردار ہیں, چاہے ہم والد ہیں, چاہے ہم بیٹے ہیں, چاہے ہم اچھے شہری ہیں, اللہ کے بندے ہیں, تو سارے کرداروں میں ہم توازن قائم کر سکیں اور معاشرے کو بھی کچھ دے سکیں. الید العلیٰ خیر من ید السفلی, کہ دے کہ جھکا دے گا تیرا سر. اسی طرح کا ایک شعر ہے, مجھے شعر یاد نہیں ہوتا, کیونکہ جب وہ یاد ہو جائے تو وہ شعر نہیں رہتا. کہ جہاں میں مانگنے والوں کے اونچے سر نہیں ہوتے, جھکا دے گا تیرے سر کو خیرات کا یہ برتن. اب خود سمجھ لو, اس کو بنا لو وزن. کیونکہ جہاں میں مانگنے والے کے اونچے سر نہیں ہوتے, جو مانگتے ہیں اس کا سر اونچا نہیں ہوتا. آپ خود وہ کر لو. وہ ایک مولوی صاحب کو کسی نے 50 روپیہ دیے تھے, پھر ظہر کی نماز میں آتے, السلام علیکم مولوی صاحب, کیا حال ہے, خیریت سے ہو؟ جی اللہ آپ کو خوش رکھے. مولوی صاحب مالی حالت کیسی ہے, چندہ دیا تھا آپ کو. مولوی صاحب پھر کہتے تھے اللہ آپ کو خیر دے, آپ کو جنت نصیب کرے. خیر خوب دعائیں دے کر ظہر کی نماز, عصر کی نماز میں جب کرے, السلام علیکم مولوی صاحب, کیا حال ہے, خیریت سے, مالی حالت کیسی ہے, چندہ دیا تھا آپ کو. پھر مولوی صاحب نے دعائیں دی, اللہ آپ کو حج کرائیے. عشاء میں پھر, مغرب میں پھر, فجر میں, السلام علیکم مولوی صاحب, مالی حالت کیسی ہے. تو بار بار اس طرح. آخر مولوی صاحب نے اس کو 50 روپیہ اس کو واپس کر دے, باڑ میں جائے تمہارے 50 روپئے.
تو یہ کیا ہوتا ہے, جو دیتا ہے پھر وہ احسان جتاتا ہے, کہتا ہے میں نے دیے تو اس کو میرے سامنے سر جھکانا ہوگا. اس طرح ہے معاشرے میں یا نہیں ہے؟ یہ ویسے ہی بس اپنے سے بولو, حقائق کی دنیا میں بات کریں گے. اچھا, اب آپ سب کے پاس ہے نا صفحے, آپ لکھو کہ امیر اور غریب میں فرق کیا ہے. امیر کیوں امیر ہوتے ہیں اور غریب کیوں غریب ہوتے ہیں, اس کی وجوہات لکھی. امیر کیوں امیر ہوتے ہیں اور غریب کیوں غریب ہوتے ہیں, لکھ لے. لیکن آپ کے پاس ٹائم ہے 2:34 ہے, 5 منٹ دے دیتے ہیں. 5 منٹ میں آپ نے لکھنا ہے کہ امیر امیر کیوں ہوتے ہیں اور غریب غریب کیوں ہوتے ہیں. اپنے ذہن میں جو آپ کے ذہن میں وہ لکھ لیں. وائی مطلب کیوں. امیر امیر رچ میں, غریب پور میں. کیوں کیوں اس طرح ہے, آپ کے ذہن میں کیا وجوہات ہے, کیا کیا چیزیں آ رہی ہے آپ کے ذہن, وہ لکھ لیں. جن کے پاس کچھ صفحے وغیرہ نہیں ان کو دے دیں. آپ کو چاہیے صفحہ حضرت, یا ویسی خوش ہے؟ ہاں, یہ آپ لوگ کریں گے نا, تو جتنا آپ لکھیں گے فائدہ آپ کو ہوگا. جتنا زیادہ آپ خود لکھیں گے پھر یہ صرف لیکچر نہیں ہوگا, یہ عملی کام بھی ہو جائے گا. لکھ لیں. جواب نہیں ہوتا ہے. 4 منٹ باقی ہے. محنت ہو رہا ہے. مزدور کتنی محنت کرتے ہیں, صبح شروع ہو جاتے ہیں رات تک محنت تو کرتے ہیں. چلو آگے. بعضوں کو یہ بات پیش آتی ہے اور مواقع نہ ہونے کے باعث غیر مفید تعلقات. بعضوں سے زیادہ ہے کہ ہم جب پرچے دیتے تھے نا وفاق میں, وہ 2-3 اقوال ہوتے تھے. جو یاد ہوتا تھا اور نام ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ کس امام نے, یہ کس امام کا یہ قول ہے نا, امام شافعی کا. تو ہم کہتے تھے عند البعض, انہوں نے بھی بعضوں کی نزدیک. اور غیر مفید تعلقات اور بنیادی طور بنیاد نہ ہو, کاروباری بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے. اور نمبر 5 کے بنیادی مسائل نہ ہونے کے باعث. اور امیر کیوں امیر ہوتا ہے, ابا و جات سے ملا ہوا ورثہ اس کے پاس ہوتا ہے. اور نمبر 2 کے انہی کے شعبے سے استفادہ بھی کرتا ہے. اور نمبر 3 واقع بھی اس کے پاس ہوتے ہیں, وسائل بھی ہوتے ہیں, اور تعلقات مفیدہ اور چلا ہوا کاروبار اس کے پاس ہوتا ہے. کیا سب کے پاس اس طرح ہوتا ہے؟ سب کے پاس وراثت میں مال آتا ہے. اچھا چلو وہ کر اختلاف بین العلماء. اور بتائیں اگر شکیل بھائی کو جائے, آپ کے 2 پوائنٹ سے ہمارے اختلاف, باقی صحیح ہے. سوچ کا فرق ہوتا ہے. سوچ کا فرق. امیر کے پاس خواب ہوتے ہیں, غریب کے پاس خواب نہیں ہوتے. گڈ, ماشاء اللہ. اور بتائیں, دونوں صحیح. امیر کی جو ہے سوچ محدود نہیں ہوتی اور غریب کی سوچ محدود ہوتی ہے, اس کی محنت جو ہے محدود ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ جو ہے امیر ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اور ذہن کو دیں. اس لیے غریب ہوتے ہیں, اپنے استاد سے سنا کہ وہ غریب اس لیے ہوتے ہیں کہ جب غریب بھی امیر بن جائے اور امیر بھی امیر ہو تو دنیا کے کاروبار نہیں چل سکتے. ماشاء اللہ, صحیح بات. اسی لیے امیر جب امیر ہوتا ہے وہ غریبوں کو دینے والا ہوتا ہے, جب غریب ہوتا ہے وہ کما کر کے دنیاوی کاروبار چل سکتا ہے. لیکن آج الٹ ہو رہا ہے, امیر غریب کو بالکل نہیں دے رہا ہے. امیر غریب کو دینے لگے تو کوئی غریب نہیں رہے گا, مطلب سب اپنے لیول پر آ جائیں گے. صحیح. اور کوئی ہے آگے چلیں. جی جی. امیر سوچتا ہے جبکہ اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ آگے کام بھی کر سکتا تھا, لیکن وسائل سے کیا مراد ہے؟ وسائل سے اس کے پاس جو مال مراد ہے. وسائل میں صرف مال ہے, صرف مال نہیں ہوتے. آگے آ رہے ہیں. جی آگے. غریب جب سوچتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے, مال ہی اس طرح کا نہیں ہوتا, نہ بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات بات رہتے ہیں, اس وجہ سے اس کی سوچ ویسی رہ جاتی ختم. صحیح, ماشاء اللہ. جی جی. آپ نے لکھا جی جی حضرت کو دے دیں, تھوڑا سا تعارف بھی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد اکرم نام ہے اور اوقاف ڈپارٹمنٹ میں امام و خطیب کے طور پہ کام کرتا ہوں. جامعہ دارالعلوم اسلامیہ میں استاد کی حیثیت سے کام کرتا ہوں. 2-3 باتیں میرے ذہن میں آئیں اس پر جو میں لکھ پایا. نمبر 1, کافی سے ہم نے سیکھا کہ اس کا ویژن نہیں ہوتا کوئی. نمبر 2, اس کی
جو جس فیلڈ کا اس نے انتخاب کیا ہوتا ہے اس میں دلچسپی کی فیلڈ نہیں ہوتی، فیلڈ صحیح کا ہے۔ نمبر 3 سیکھنے کا اس میں جذبہ نہیں ہوتا، ٹریننگ نہیں وہ لے رہا ہوتا اس کے ساتھ ساتھ، اور ایک مذہبی طور کے اوپر کہ شکرانے کا جذبہ اس میں نہیں ہوتا، فَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ اس کو آنے کے باوجود بھی سب کچھ غریب غریب ہی ہو رہا ہوتا ہے، راستہ کلیئر نہیں ہوتا اس کا وغیرہ سارے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ صحیح، چاروں کے چاروں پوائنٹ بالکل صحیح ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا۔ کوئی بھی بندہ ہے اگر وہ غریب بھی ہو لیکن اس کے اندر احساس کمتری ہو، یقین ہو، ہمت ہو تو وہ آگے بڑھ کر امیر بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک امیر بندہ ہے اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جائے، جس طرح اگر غریب ہے تو احساس کمتری اس کے اندر ہوتی ہے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، ہمت نہیں کر سکتا، ہمت نہ ہونے کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو غریب ہے اس کی انکم اتنی ہوتی ہے کہ وہ جتنی آتی ہے اتنے اس کے اخراجات ہوتے ہیں، اخراجات کے تو اسی طرح وہ خرچ کرتا جاتا ہے، آگے پیسہ لگاتا نہیں ہے۔ جو امیر اس کی انکم جب زیادہ ہوتی ہے تو وہ آگے لگاتا جاتا ہے، پیسے اس حساب سے خرچ کرتا ہے تو وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ مثبت سوچ، امیر ہمیشہ کامیابی کی سوچتا ہے، مثبت سوچ ہوتی ہے اس کی۔ غریب منفی سوچ، نہیں ہو سکتا یار، پاکستان میں کوئی بھی کاروبار نہیں چل سکتا، بس فضول ہے، محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امیر کہتے ہیں میں کر سکتا ہوں، وہ توکل کر کے پیسے لگا لیتے ہیں۔ غریب کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا۔ امیر کام پر توجہ دیتا ہے، جو اس کا کام ہوتا ہے اسی پر توجہ ہوتا ہے، اور غریب دوسرے لوگوں پر یا واقعات پر تبصرہ کرتا رہتا ہے۔ امیر اپنے کام خاموشی سے کرتے ہیں، کہتے ہیں اتنی خاموشی سے کام کرو کہ تمہارا نتیجہ شور مچائے، نتیجہ خود بول پڑے، شور مچائے۔ اب لوگ شور مچاتے رہتے ہیں، جب نتیجہ آتا ہے تو پھر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ نتیجہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور جاوید چودھری نے کہا کہ چونٹیوں کے پاؤں لے کر جو آدمی لے کر چلتا ہے اور آہستہ آہستہ چلتا ہے منزل کی طرف، وہ جب منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی ٹانگیں آدھیوں کی ہو جاتی ہیں، یعنی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سیکھتا رہتا ہے امیر، نئے کورسز، نئے ٹریننگز اٹینڈ کرتا رہتا ہے۔ غریب نے وہ میٹرک کر لیا، بس سمجھ لو کہ بہت بڑا کام کر لیا۔ وہ گاؤں میں ایک آدمی نے جو باہر سے تعلیم حاصل کی تھی، وہ سنایا تھا واقعہ؟ ہاں، تعلیم حاصل کر کے وہ آیا تو گاؤں میں اس کے والد تو وڈیرا، تو اس نے ڈول باجے سب وہی کہ میرے بیٹے نے بڑی ڈگری حاصل کی۔ تو اس کے بیٹے نے تو ساری زندگی وہ آلریڈی کی تھی۔ جیسے کہ یہاں کچھ لوگ آئے ہوں گے، گھر والے خوش ہوں گے کہ میرا بیٹا عالم بن رہا ہے، مفتی بن رہا ہے، اور وہ یہاں سارا دن کیا کرتا ہے وہ خود اس کو معلوم ہے کیا کرتا ہے، سارا دن ٹائم دے، تو اس نے بھی وہاں سارا ٹائم ضائع کیا۔ تو وہ جب واپس آیا، لیکن گاؤں والوں کو کیا پتا ہے بیچارے کو، تو گاؤں میں تقریر منعقد کی اور کہا کہ بیٹے انگلش میں بات کرو، انگلش میں تقریر کرو۔ تو اس نے کہا in the name of Allah to the headmaster most respectfully I beg to say that I am درخواست سنانا شروع کر۔ صحیح انگلش میں درخواست ہوتی ہے، آپ لوگوں نے بھی لکھ لو۔ سب نے تاڑیاں بجانی شروع کر دی، زبردست زبردست، کیا انگلش بول رہا ہے، کیا انگلش بول رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، چند دنوں بعد ایک انگریز اس گاؤں میں، وہ جب آیا وہ کسی سے بات کر رہے تو سب نے کہا ایک بندہ ہے اس کو انگلش آتی ہے ہمارے، وہ وڈیرا کے بیٹے کے پاس آیا کہ آج بھائی انگریز آئے، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا، خیر یہ کیا ہو؟ تو اس کو وہ کہتے ہاؤ آر یو، یہ کہتے ٹو دا ہیڈ ماسٹر موسٹ ریسپیکٹفلی، وہ کہتے واٹ آر یو سیئنگ، یہ کہتے ٹو دا ہیڈ ماسٹر موسٹ ریسپیکٹفلی آئی بیگ ٹو سے، وہ کہتا ہے یو آر میڈ، تم پاگل ہو، یہ کہتے ٹو دا ہیڈ ماسٹر موسٹ، آخر میں کہتا ہے انگریز پاگل ہے، اس کو پاگل قرار دے دی۔ تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے غریبوں کا، ہمارا طالب علموں کا پھر پڑھائی میں حال ہوتا ہے، سیکھتے ہی نہیں ہیں، اپنی طاقتوں پر نظر رکھتا ہے، اور غریب دوسروں کی کمزوریوں پر نظر رکھتا ہے، خود میں کچھ ہے نہیں، دوسروں کے یار فلانا اس طرح ہے، فلانا یہ ہے، فلانا یہ کرتا ہے، فلانا وہ کرتا ہے، فلانا میں یہ ہے، فلانا کی ناک کس طرح ہے، فلانا کے کان بڑے ہیں، فلانا کا قد چھوٹا ہے، یہ غریب کے نیچر میں ہوتا ہے۔ اور امیر سفر کرتا رہتا ہے،
ایک شہر دوسرا شہر تیسرا شہر, وہاں سے جا کر اب میں نے جو سفر کی مجھے بہت سارے آئیڈیاز آئے, آخر میں بتاؤں گا کہ کیا کیا آئیڈیاز میں نے صرف اس 3-4 مہینے کے سفر سے سیکھے. لیکن اب غریب اپنی جگہ میں رہتا ہے, بس اس سے باہر نکلنے کا سوچتا ہی نہیں. اور امیر مشاہدہ وہ کرتا ہے, آبزرویشن, ہر جگہ جاتا ہے, دیکھتا ہے یار کہ یہ چیز کس طرح ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے یہ میرے علاقے میں چلے گا یا نہیں چلے گا, میں اگر اس میں پیسہ لگاؤں گا تو کیا ہوگا. ہمارے ساتھ دارالعلوم میں ایک لڑکا تھا چمن کا, چمن والے ماشاءاللہ کاروبار میں بہت تیز ہے, تو وہ والدین ان کو زبردستی بھیجا تھا پڑھنے کے لیے آیا نہیں تھا. وہ ماشاءاللہ 8 پراٹھے کھاتا تھا, ناشتے میں 8 پراٹھے کھاتا تھا. تو ایک دن کینٹین میں بیٹھا ہوا تھا, میں بھی گیا وہاں, تو اسی ٹیبل پر بیٹھ گیا یہاں میرے سامنے, تو ہم ناشتہ کر رہے ہیں. بولتا ہے یار افضل یہ کینٹین کتنا چلتا ہے, یہ اگر مجھے دے دے تو کتنا میں کماؤں گا. صحیح ہے, اس کا ذہن کس میں تھا, کاروبار میں چل رہا تھا. حالانکہ میں کتنے سال سے وہاں پڑھ رہا تھا, میں نے کبھی سوچا ہی نہیں یار کہ یہ کینٹین اگر مجھے مل جائے. تو وہ کیا کرتے, سوچتے رہتے, امیر مشاہدہ کرتے رہتے. امیر خود اعتماد ہوتا ہے, اس کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے, اور غریب خوف زدہ ہوتا ہے. وہ سوچ سمجھ کر رسک لیتا ہے. صحیح, ایسا نہیں کہ الٹا پیسے لگا دیے. اور غریب بغیر سوچے سمجھے رسک لے لیتا ہے. جیسے میں جاب کیا تو وہاں میرا ایک دوست, اس نے 2700 کی ایک لاٹری خریدی تھی کہ پنکھا ملے گا کیا ملے گا, بہت کم چیزیں ملی تھی, یعنی 2700 دیے تھے, 1500 کی چیزیں اس کو ملی تھی. بہت غصے میں تھا, بہت گالیاں دے رہے تھے. تو وہ امیر کو تھوڑا سا, غریب کو تھوڑا کچھ اس طرح ڈانٹ دے تو وہ کہتا ہے یار بس میں جلدی امیر ہو جاؤں. صحیح, لیکن امیر کیا کرتا ہے, سوچ سمجھ کر رسک لیتا ہے. یا ایک غلط فہمی ہمارے یہاں یہ بھی ہوتی ہے کہ کیا ہے کہ بس پیسہ آ جائے بس لگا لو, کاروبار کرو اور جتنا ہے سارا لگا. یہ غلط فہمی ہے. سوچ سمجھ کر رسک لینا ہے. اب فرض کرو 3 آدمی, وہ ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے, صحیح. اب ایک بندہ کہتا ہے یار کہ میں دریا میں چھلانگ نہیں لگا, ٹھیک, میں اس طرف نہیں جاؤں گا. دوسرا آدمی ہے وہ بغیر سوچے سمجھے چھلانگ لگا لیتا ہے. تیسرا آدمی وہ لاٹھی اٹھاتا ہے, دیکھتا ہے کہ دریا کتنا گہرا ہے, پانی گرم ہے ٹھنڈا ہے, اس کے ناپ دیکھ کر پھر اس میں چھلانگ لگاتا ہے. تو تینوں میں سے سب سے محفوظ کون ہے؟ تیسرا. سب سے محفوظ پہلا. سب سے محفوظ پہلا والا ہے, کیونکہ اس نے چھلانگ ہی نہیں لگائی. چھلانگ ہی نہیں لگانی. محفوظ سب سے وہ ہے